صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کی لائق تشریف فرما قبلہ شاہ صاحب مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے میزبان محفل نے اس موضوع پہ لب کشائی کے لیے کہا، عظمت والدین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ اولاد کے جو رویے ہیں پڑھتے ہیں وہ انتہائی تلخ تھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ سادی کہتے ہیں، علم کے راہ حق نہ نمائیں جہالت است، ایسا علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو کسی نے سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ تو اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کی بیوی بچے نہیں تھے۔ یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ رویے تھے۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاظ کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا۔ یہ رویے اسلام سے پہلے کے ہیں، لیکن اسلام ماں باپ کو جن عزتوں سے نوازتا ہے، اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگا۔ پرانی کہانی ہے، آج سے تقریباً 1.5 عشرہ پہلے کی۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا، عمر اس کی تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ، اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک کے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائی نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ آپ جانتے نا کہ اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں، میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں۔ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نہیں میرے بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ
جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جو رویے دیکھے پڑے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے، لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، یار جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا تلخ جملہ ہے، ان سے 100 200 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا بھائی آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ او بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دوستو ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ہم تو لکیر پیٹتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، دنیا سے چلے گئے تو باقاعدہ کام کر کے کہا مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے میرے والد کے ختم میں آنا چاہیے، اور آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی، زندگی میں کھلایا، شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آئے، زندگی میں کھلاؤ نا یار، زندگی میں گالیاں دی، زندگی میں برادری میں پڑے پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا، اور ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور ماں باپ جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس درخت کے نیچے آتے ہیں، اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے کتنی دھوپ اپنے اوپر برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے دوست جب وہ درخت کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے رات 2 3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بھائی جان پردیس کے دھکے بھی اس لیے کھائے۔ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے، 10 جگہ سانس لیتا ہے اور فیکٹری میں جاتا ہے، کام نہیں ہوتا تو مالک گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے۔ 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے کہ مولوی صاحب پیٹ لگائے یار، پیٹ کی بھی تو آگ بجھانی ہے، شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا، اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، یار نظر والی اینک لگ گئی،
شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا، ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ کے پنا کے کھڑے ہو، یہ نہ مستری کے پیچھے دابڑا اٹھائے، یہ نہ ریڑھی پہ پھل بیچے۔ اور ماں باپ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، صد افسوس، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے گل دے کرنی ہوندی، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ آئے، کہاں سے اٹھا کے یہ بوڑھا کہاں تک لایا۔ اور آج یہ نلائق اولاد کہتی کہ ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے گل دے کرنی ہوندی۔ اور کچھ نلائق ایسے بھی ہیں ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے کاٹ کاٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور آ گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے آیا۔ اس دن اتفاق سے اس کے دوست بھی آئے ہوئے ہوتے، تو یہ ملاقات کر کے دوسرے کمرے میں آنے لگا۔ تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، بہت بڑے علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو۔ اور یار جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو اور ماں جو پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آیا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کے آتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی بیٹا سواری تیار کرو، میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹا یہ تو نہیں کہتے اماں سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے بات لگائیں گے، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کی عمر بڑی ہے لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو مجھ سے خود اصلاح چاہتے ہیں۔ بولے والے بن جاتے یار، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ حضرت تشریف لے آئے، سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے، فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ بڑے نہ بن کے جاؤ بھائی، چھوٹے بن کے جاؤ، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا حضرت اویس کو جنت پہ روک لیا جائے گا، حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے، حکم ہوگا کہ انگلی کا اشارہ کرو، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا اپنے ساتھ سب کو جنت میں ساتھ لے جانا۔ ہزاروں نہیں یار لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب حضرت اویس بنیں گے۔ اور یہ صلہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے، جنہوں نے خدمت کی بھائی ان کے نام آج بھی زندہ ہے۔ بھائی یزید بستامی تصوف کا بہت بڑا نام ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گزارش ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بولو، کہا اپنے حق معاف کر دو، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ ماں صابرہ تھی کہ بڑا شوق سے جاؤ، فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال گلستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا، فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سریرا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ فرماتے کہ میں نے دستک دینے لگا تو آواز آئی کہ بھائی یزید اگر ماں کو سکھ نہیں دیا یار تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے۔ یہ آواز کسی فرشتے نے نہیں دی، یہ آواز کسی ہمسائے کی نہیں تھی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، جان گئے کہ اماں جان نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئی۔ فرماتے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا، داڑھی میں راکھ اٹی، ایڑیاں بھی پھٹی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسید آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیا، اللہ با یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ با یزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔
او بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا، خدمت سے پایا۔ میں نے ایک شخص کو پڑھا، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے، وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، بوڑھا خود زندگی موت سے لڑنے لگا، مولا براز چارپائی پہ۔ آپ جانتے ہو ماں باپ اور اولاد کی مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اتنی دیر تک ماں باپ سے رابطہ رہا، لیکن جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں نا، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے رابطہ جو ہم نے دیکھا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا ایک آزمائش ہے، اور اس سے بڑی آزمائش کے بندہ چارپائی سے اٹھ نہ سکے، ہاتھ سے دروازہ توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے۔ یہ امتحان اولاد کا ہوتا ہے، اور اکثر نکمی اولاد اس امتحان میں ناکام ہوتی ہے۔ 8 دن بعد لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، اللہ انہوں نے پردہ دے دے، ماں جی بڑے اوکھے نے پردہ دے۔ وہ تو ہیں، لیکن تمہیں تکلیف زیادہ ہے، اب تمہیں گن آتی ہے۔ یہ رویے ہم نے اولاد کے دیکھے بڑے ہیں۔ حالانکہ عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں۔ وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا، اس نے کہا والد بیمار ہے اور والد کو اس وقت ہماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ ہے، اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ستّے ہی خیرہ نہیں، جا پتر تینوں ستّے ہی خیرہ نہیں۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، وہ تو دولت لے اڑے، اور اس کی تو کل کائنات اس کا باپ تھا۔ وہ جوان کہتے ایک شخص سویا، مجھے خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملا، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت، کہا برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار کی وہاں ایک آواز لگا رہا تھا دکاندار، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا۔ وہ زمانہ بھلا تھا، لوگ تال لگا لیتے ہیں، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کتنی طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، اور نہیں بھائی 30 خچر، ان پہ جتنا سونا ڈال دیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جوان و دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے یار۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا، 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اچھا ایک جھگڑا بچپن میں ہوا تھا، ماضی کے دریچوں میں جھانکو، ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ ایک بچپن میں جھگڑا، ہمارے بچے بھی جھگڑتے ہیں، ہم جب گھر جاتے ہیں نا تو جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کتنا خوبصورت جھگڑا ہے، کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں جھگڑا وراثت پہ ہوا، بھائی نے ذبح کر دیا وراثت پہ۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، اور سرگوشیاں ہوتی ہیں، تو میرے 4 مہینے نہیں کٹانا، اور کچھ نالائق ایسے بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے دوست، آج 4 پائی برامدے تک لے آئے، انتظار کرو، یہ بچے اٹھا کے تمہیں گلی میں پھینکیں گے۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، یہ راضی ہے تو اللہ راضی، یہ ناراض ہے تو میرا رب ناراض ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا تھا، ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ باب الفقہ میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں
15 बुरी खसलतें आ जाएंगी। तो फरमाए उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, जलजलों का। फरमाए इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी जालाबारी होगी। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी है? फरमाए जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे, आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे और माओ के नाफरमान हो जाएंगे। ये दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तरले करेंगे, ये परवाह नहीं करेंगे। यार आएगा तो बाहें फैलाएगा और बाप को देख के रास्ता बदल लेगा। फरमाइए दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे और बाप के साथ बदसलूकी करेंगे और शराबें आम होगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुर्ख आंधियां, फिर क्या होगा? जलजले, फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार बताया, कभी सुरखानियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमा दे जब माए जलील हो जाएगी। घर घर की कहानी है साहिब। मेरे एक मिलने वाले हैं, मुलाकात हुई, चेहरा उतरा हुआ था। मैंने खैरियत पूछी तो फूट फूट के रोने लगी, जबत के सारे बंधन टूट गए। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा बताएं तो सही क्या हुआ? मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ा, सर पे रखा। सच्ची कहानी है कि उसका सर ऐसे लगा कि अभी फट जाएगा। 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मिला, आप दीदा फिर देखा। मैंने कहा फिर मारा जालिम ने। मुझे कहते उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे, मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा ओ जालिम, तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। जब माँ बाप जलील हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब ने कहा कि मौलाना कहानी सुने और मुझे एक मशवरा दे। जवानी में कहते हैं माँ चली गई, अकेला हूँ, माँ अकेली रह गई, एक माँ है और दूसरा मैं हूँ। और माँ ने दोबारा निकाह ना किया, लोगों के घरों में बर्तन मांगे, झाड़ू दिए, बड़ी मेहनत से मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शादीशुदा हूँ, घर में नूह सास का झगड़ा है। वो कहता है जो मैं देखता हूँ माँ का कसूर ज्यादा और घर वाली का कुछ कम। माँ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई दर गुजर, घर वाली को भी समझा, जिस तरह पीछे माँ छोड़ी ये भी तो तेरी माँ है, कोई और भाई नहीं कि मैं मशवरा दूंगी उसके पास चले जाए। तो वो कहता मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा बताइए क्या तरकीब आई है? वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा माँ जी की उम्र कितनी? कहता 60 साल। मैंने कहा ओ जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा समझा। कितनी गंदी नजरों की भी शिकार हुई होगी, ख्वाब देखते देखते बूढ़ी होगी और आज तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। तो ओवरटेक सिंह एक जगह हाजिर था, 8-10 नौजवान मेरे पास बैठे हैं। एक 18-20 साल जवान, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर। मुझे दोस्तों ने बताया ये लोगों को सुबह नमाज की दावत है। मुझे अच्छा लगा। आज का जवान तो चौक चौबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते हैं, रक्स और सुरूद की महफिलें सजाते हैं। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त दुआ कौन परवाह करता है? मैंने बहुत सारी दुआएं, कुछ लबों पे थी, कुछ निहा खाने कलम पे। मेरे साथ एक जवान, उसने सरगोशी की। वो कहता है ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार की हर पेज की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मोअज़्ज़ज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध लेने से इंसान बड़ा नहीं होता। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, चरब जुबान था। मुझे कहता मुझे बैठाओ मेरे वालिद को भी, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर कोई 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब हुई। मैंने कहा जा माजरत करके आ। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में बहुत सारे आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ हूँ, अब्बा जी ने सीने से लगा ली है, आज सीने से लगो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। हाँ फिर रोने से क्या मिलेगा भाई, फिर पछतावे से क्या मिलेगा? और इनकी कदर जिंदगी में करो। मेरे नबी ने कदरें सिखाई, फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले। और फिर अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके भी बताते हैं। आप मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद नजर असहाब हैं, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। ये मक्की दौर नहीं, ये मदरी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली है, इंसान आरज़ू जरूर करता है काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते,
میرے نبی مسلح پہ کھڑے، ماں یاد آ گئی. یہ انسانی فطرت ہے. میں اور آپ اپنا ذرا ماضی پلٹ کے دیکھیں، کل تک ہم کہاں کھڑے تھے؟ سچی کہانی ہے یار، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے. ہمیں تو یاد آتا ہے وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے. کسی نے فقیر سے پوچھا، بابا جی سارے نا مزیدار چیز کیڑی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا، تو پتر بھوک ہوندی ہے. وہ غربت کا زمانہ، وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے یار؟ یقین جانو کلیجہ پھٹتا ہے جب وہ زمانہ یاد ہے. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ڈھونڈتی ہیں یہ آنکھیں بوڑھوں کو. کاش کے وہ ہوتی تو یہ بہار بھی دیکھتے. اور بھائی کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہے کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جملہ ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. زمانہ تھا یار یہ رشتہ دار ہی نہیں مانتے تھے. آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، آج کسی کے ساتھ رشتہ دور کی رشتہ داری. آج کوٹلی میں، کشمیر میں، کہاں کہاں نہیں آپ لوگوں کو جانتے. لوگ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، آج دوڑتی گاڑیاں، آج فلک پوش عمارتیں، آج بنگلے، آج پلازے. یہ آنکھیں ڈھونڈتی ہیں ان بوڑھوں کو، کاش وہ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو آ گئی. میں نے کہا شف خوشی کے؟ وہ کہتے ہیں یا تلخی. میں نے کہا یا ماضی کی کوئی تلخیاں؟ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہے، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے. پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسو کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آئی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں. مجھے پہلی دفعہ حاضری کا شرف ملا. سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم واپس رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا. میں نے کہا اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں. میں نے کہا آؤ پلٹتے ہیں، آؤ جو ہے رخصت چاہتے ہیں. ہم وہاں سے رخصت چاہتے ہیں. اور جب ہم واپس پلٹے اور ہم نے پلٹ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی. مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج حضور کو ماں یاد آ گئی. مصلی امامت کا حد نظر صاحب، آنکھوں میں آنسو. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا.
حضور فرماتے میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا ہے۔ بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کرو اور زندگی میں کرو۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ یہ بات ضرور کہتا ہوں، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کی کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صبح محنت مزدوری تھکے آرے آتے ہیں، نیند چاہیے، کھانا کھانا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ یار کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ یار پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی اچھے اچھے کپڑے لے آئے، یار کبھی کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یار، پہلے تو بچھڑوں کی کہانی سنو یار، وہ بچھڑوں کی کہانی، وہ 25 سالہ پرانا دوست، کبھی رخسار پہ آنسو آ کے تھم جائیں، کبھی لبوں پہ تبسم پھیل جائے، اور سعادت مند بیٹا اپنے والد کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے۔ مریں گے یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے دوست جب ہم ٹائم نہیں دیتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، بعض کا اولاد کو دھوکہ لگتا ہے، ہم سمجھتے 500 1000 ہم خدمت کرتے، ہمارا صرف اتنا حق ہے۔ کیا انہوں نے کبھی پیسے نہیں دیکھے؟ سنبھال کے رکھو اپنے پیسے اپنے پاس، نہیں بھوکے آپ کے پیسوں کے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے جڑے ہوئے تو یہ بھی مفاد پرست ہے، اور بڑا کمایا یار، اور کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو آپ کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آپ پردیس کے دھکے کھانے گئے ہو نا، بھائی بھی کال کر کے کہے گا مجھے فلاں چیز بھیجو، دوست بھی کہیں گے، رشتہ دار بھی کہیں گے، کبھی ماں نے بھی کہا، کبھی باپ نے بھی کہا، کبھی بات ہو تو وہ یہی کہتے پتر دل اداس ہو گیا یار، چکر نہیں لا جاتا، اور یہ اداس ہوتے ہیں آپ کے بغیر، انہیں وقت دیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ ماں باپ مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے۔ 6 ماہ گھر میں رہتے ہیں اور 6 ماہ ایک گلی محلے بستی میں رہ کے ہمارے بوڑھے ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ کبھی سرے راہ یہ بوڑھے مل جائے تو دور سے گزرتے السلام علیکم، بس یہ ہے تعلق ہمارا ان سے۔ معاف کرے گا عرش کا رحمان ہمیں۔ میں حضرت کھاڑیہ کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم ان کا نام ہے، ان کی والدہ کا ختم پڑھا اور اسی طرح سے ملتی جلتی کوئی گفتگو تھی، تو میں نے آخر پہ ایک بات سنائی۔ سیالکوٹ سے ہیں شکیل بھائی بھی، اسی شہر سے میرے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے بات سنی۔ میں والدہ کو ایک دن دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6 7 قسم کے جوتے دکھائے، تو والدہ سے پوچھا ماں جی کون سا جوتا پسند ہے؟ وہ کہتی پتر سارے ہی سونے نے۔ وہ کہتا میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو۔ ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے لے کے جائیں گے۔ یہ بات میں نے وہاں سنائی تو وہ وسیم جو میرا میزبان تھا مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ ماں جی کی کر رہے ہو؟ مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی دے آ جا۔ حکمن کہا؟ اچھا حکمن بھی کہا تو پنڈی سے آنا ہے، اسلام آباد سے آنا ہے، کوٹلی سے آنا ہے، لالا موسیٰ سے آنا ہے؟ او بھائی ہزاروں میل دور 7 سمندر پار بیٹا دیارے غیر میں رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے۔ ماں نے ویسے لاڈ میں کہہ دیا پتر کھانا ہی دے آ جا۔ وہ کہتا یہاں چوٹ لگی، کہتا 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ، وہاں سے فلائٹ لی اور 8 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا۔ محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک ہی بستی میں رہ کے 6 ماہ ان سے ملاقات نہ کریں تو عرش کا رحمان ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں کرو۔ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے یار، ناراض ہیں تو معذرت کرو، چلے گئے ہیں تو یار ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی میں ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز کا بڑا معروف نام پچھلے دنوں میں شکیل بھائی کے والد گرامی اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو بہت ساری دعاؤں کے سائے میں نکلتے تھے، اب وہ دعائیں اللہ اکبر۔ اب اول آخر دوشی پڑھیے گا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے امید کیجیے گا، ہم سب دعا میں شامل ہو جائے، پروگرام بھی اس کے بعد جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب تیرے حضور دستبروا ہیں، عزیزم بھائی محمد شکیل صاحب کے والد گرامی کی اللہ کامل مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، اللہ ان کے اچھے اعمال قبول فرما، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنا کرم سے معاف فرما،
ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ بیٹا ساری زندگی حضور کی مدح افزائی کرتے ہیں اور تا دم آخر یہ وظیفہ جاری رہے گا۔ اے اللہ اس نیک عمل کا صلہ انہیں قبر میں عطا فرما، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔